کچھ لوگ نبی اور اولیاء سے وسیلے کو ناجائز اور شرک ثابت کرنے کے لیے قرآن کی اس آیت کو دلیل بناتے ہیں، معاذ اللہ۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اور یہ لوگ اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کا کچھ بگاڑ ہی سکتی ہیں اور نہ کچھ بھلا ہی کر سکتی ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ کہہ دو، کیا تم اللہ کو ایسی چیز بتاتے ہو جس کا وجود اسے نہ آسمانوں میں معلوم ہوتا ہے اور نہ زمین میں؟ وہ پاک ہے اور اس کی شان ان کے شرک کرنے سے بہت بلند ہے۔ اس آیت میں کہیں پر بھی نبی یا اولیاء کا ذکر نہیں، اور نہ ہی یہ آیت مسلمانوں کے لیے نازل ہوئی، بلکہ یہ آیت بتوں کے تعلق سے اور کفاروں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔ مشرکین مکہ بتوں کی عبادت کرتے اور اللہ کا شریک بناتے، اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ بت نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ فائدہ، کیونکہ وہ خدا ہے ہی نہیں۔ مشرکین اپنے بتوں کو سامنے رکھ کر کہتے کہ یہ ہمارے سفارشی ہے، مگر ان کا یہ عقیدہ کہ یہ جھوٹے خدا ان کی سفارش کریں گے یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ حقیقت میں یہ صرف پتھر تھے اور انہیں کسی چیز کا اختیار ہی نہیں۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ انہیں نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ اب کفاروں کے اس عمل کو مسلمانوں سے تشبیہ دینا کتنا بڑا ظلم اور جہالت ہے۔ مسلمان نبی کو نہ خدا مانتے ہیں نہ اللہ کا شریک، اور نبی اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 64 میں فرماتا ہے، اور اگر وہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو وہ اس وسیلے اور شفاعت کی بنا پر ضرور اللہ کو توبہ قبول فرمانے والا نہایت مہربان پاتے۔ اللہ خود مسلمانوں سے فرما رہا ہے کہ نبی کے پاس جا کر مغفرت کی دعا کرو، اور اگر نبی تمہاری سفارش فرمائے تو میں تمہیں معاف فرما دوں گا، اور صحابہ نے یہ عمل کیا اور انہیں فائدہ بھی پہنچا۔ دونوں آیتوں میں وسیلے کا بھی ذکر ہے اور سفارش کا بھی، مگر فرق یہ ہے کہ پہلی آیت کفاروں اور بتوں کے تعلق سے ہے اور دوسری آیت مسلمانوں اور انبیاء کے تعلق سے۔ اب جو لوگ کفاروں کے حق میں نازل ہونے والی آیتوں کو مسلمانوں پر چسپاں کرے، ان کے بارے میں حدیث صحیح میں کیا کہا گیا ہے دیکھیں۔ صحیح حدیث، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ خارجیوں کو بدترین مخلوق سمجھتے تھے، اور فرمایا کہ انہوں نے جو آیتیں کفار کے حق میں نازل ہوئی انہیں مسلمانوں پر چسپاں کر دیا۔ صحیح بخاری۔